بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سجاد حسین۔ ناظرین، پاکستان جب بھی ترقی کرتا ہے تو پاکستان کے اندر جو غیر ریاستی عناصر ہیں وہ دہشت گردی کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو بھارت جو ہے اس کی جو ایجنسی ہے را، وہ ہمارے مختلف صوبوں کے اندر دہشت گردی میں ملوث رہی ہے۔ ابھی حالیہ بلوچستان، کوئٹہ، پشاور کے علاقوں میں بھی دہشت گردی ہوئی اور ہماری قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس میں ضائع ہوئیں، اور ہماری پاک افواج جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہے، جو واقعہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں محمد نوید بٹ صاحب، ان سے جانتے ہیں ان کی رائے۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا بٹ صاحب، بتائیے گا کہ پاکستان جب بھی معاشی لحاظ سے ترقی کرتا ہے تو پاکستان کو جو امن ہے اس کو خراب کرنے کی ایک گھنونی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں بھی بسوں کے اوپر جو مسافر تھے ان کو بھی قتل کیا گیا، اور ابھی جعفر ایکسپریس کا بھی ایک واقعہ جو ہے ابھی ریسنٹ پیش آیا ہوا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کی جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے۔ یہ تو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پاکستان جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا وہ رائٹ ٹریک پر آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف وہ طاقتیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان میں کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے، ایک سائڈ پہ ہمارے بھارت ہے، وہ جو پاکستان کا عزلی دشمن ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسٹرانگ ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور افغانستان کی طرف سے بھی بہت زیادہ انوالومنٹ پائی گئی ہے جو پاکستان میں ریسنٹ جو ایک دہشت گردی کی لہر ہے اس کے اندر۔ اور تیسرا جو بھارت فنڈنگ کر رہا ہے بلوچستان کے اندر، تو بلوچستان کے اندر تو حالات بہت زیادہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بھارت وہاں پہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، اور وہاں پہ وہ ان عناصر کو پروموٹ کر رہا ہے جو بلوچستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے، جو بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہیں، یا جن کے جو گریونسز ہیں بلوچستان کے ساتھ اور پاکستان جو فیڈرل حکومت کے ساتھ، تو یہ وہ لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی فنڈنگ کرتے ہیں اور ان کو پھر آگے لاتے ہیں۔ بارنگ بلوچ ان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پھر بی ایل اے جو ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ان دنوں میں ہوئی ہے۔ تو یہ جب تو صورتحال تو ایسی رہے گی۔ آپ کو ہماری جو ایجنسیز ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، ان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے خاص طور پہ بلوچستان میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو بندوق اٹھا کے ریاست کے خلاف، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ جو بھارتی میڈیا ہے اس طرح کے ایونٹس پہ کافی پروپوگنڈا کرتا ہے۔ ابھی ان کو وہ ایز اے ہیرو اور سرمچار کے نام سے پکارا ہے، جو ہمارے جو علیحدگی پسند ہے بلوچستان کی بی ایل اے۔ تو اس طرح کی جو فیک نیوز ہیں وہ پھر مکس اپ ہو جاتی ہیں پاکستانی جو سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو اس کا تدارک بتائیں کیسے ممکن ہے، اور اس کا نقصان کس حد تک جو یوتھ ہے ان کے اندر، ان کے جو ذہنوں کے اندر جو پینیٹریٹ کر رہی ہیں، خاص طور پہ خبریں اور کلپس وغیرہ جو بھی چل بھی رہے ہیں یہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے بھی، اس پر بتائیے گا کہ اس کا کیسے تدارک ممکن ہے؟ دشمن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے اندر کے جو لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ تو جب بھارت کو سپورٹ ملتی ہے پاکستان کے اندر سے، پاکستان کی میں ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی طبقہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، وہ اس کھوج میں رہتا ہے ہمیشہ کہ پاکستان کے خلاف کوئی نیگیٹو چیز ہمیں ملے اور ہم اس کو پروموٹ کریں۔ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان آگے بڑھے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر امن ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہیں تو پاکستان ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو پھر پاکستان بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح کے کانٹینٹ کو، بھارت اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر لوگ بیٹھ کے یہ والا اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ جو بھارت یا دشمن ہے اس نے تو پھر کرنا ہی کرنا ہے، اس کو تو اس کا تو ایجنڈا ہی یہ ہے۔ تو جو اپنے لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، جو غداری کرتے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کرتے ہیں، جو دشمن کے ساتھ مل کے اپنوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے خلاف پہلے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 8-10 سال کے اندر پیدا کیے گئے ہیں اور 8-10 سال کے اندر ان کو پروموٹ کیا گیا ہے۔
آج وہ پاکستان کے در پہ بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کے جو ہے نا وہ اندر سے کھوکھلا اس کو بنیادوں کو کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ بنو کے اندر بھی ایک نشانہ بنایا گیا کینٹ پہ اور کافی اس میں ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں ہم نے دیکھا کئی واقعات آئے جس میں بسوں سے اتار کر ان کو نشاندہی کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں پہلے بھی بہت زیادہ آپریشنز اس طرح کے جو فورسز ہیں وہ کر چکی ہیں، مزید آپریشنز اس کا حل ہیں، یا پھر ان کو جو بلوچ جو لیڈرشپ ہے یا ان کی جو بلوچستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو سمجھ کر کوئی سیاسی یا عسکری حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، عسکری آپ کے سوال کے اندر ہی کانٹرڈکشن ہے۔ سیاسی حکمت عملی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور عسکری حکمت عملی جو پہلے ماضی میں ہم بہت دفعہ اپنا چکے ہیں، اور دونوں ابھی فی الحال ناکام نظر آ رہی ہیں۔ ناکام نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو معاملہ ہے، ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ازالہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے کی جو موجودہ دور میں ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہی جو بلوچستان کے اندر کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے، وہ مسنگ پرسنز کا ہے۔ جب تک مسنگ پرسنز والا معاملہ حل نہیں ہوتا، جو لوگ سر عام وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے یہ والے مسئلے کا حل نہیں نکالا جاتا، ان کو گھروں کو نہیں لٹایا جاتا، تب تک میرے نہیں خیال کہ یہ معاملہ درست ہونے والا ہے۔ اگر ایک گھر سے ایک بندہ غائب ہے، کسی کا جوان بیٹا، تو وہ تو ظاہری سی بات ہے، وہ تو پھر ہوں گے، ریاست کے خلاف بھی ہوں گے، اور پھر وہ منظم پروپیگنڈا بھی کریں گے اور ساری چیزیں کریں گے۔ تو یہ جو مسنگ پرسنز والا معاملہ حل کریں، اس کے بعد سیاسی حل لیکن نکلے گا۔ مسنگ پرسن میں یہ اکثر ورژن آتا ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو براہ راست ہمسائے ممالک سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے کیمپس میں ٹریننگ بھی لے چکے ہیں، ان کو صرف پکڑ کے جو ہے تحویل میں لیا جاتا ہے، یا ان کی جو بھی شناخت وغیرہ کر کے ان کو پکڑا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر ان کا پوائنٹ آف ویو تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے آپریشنز کرتے ہیں تو پھر تو وہ مسنگ ہوں گے نا۔ دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کی کوئی کارروائی کرتا ہے جو یا دشمن کے ساتھ ملتا ہے، تو ان کو غائب کرنے کی بجائے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ اگر وہ اس میں کنوکشن ہوتی ہے ان کی، اور وہ ان کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوتا ہے، تو پھر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ جو ہے اس کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ اس کو غائب ہی کر دیں۔ تو یہ دیکھیں، پھر اس کے گھر والوں کو جب قانون کے مطابق کنوکشن ہوگی، گھر والوں کو بھی سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی عدالتوں کے اندر ہی آپ کا کیس گیا اور وہاں بھی یہ ثابت ہوئے ہیں۔ تو جب آپ اس کو عدالت تک لے کے نہیں جائیں گے، بندوں کو آپ اپیئر ہی نہیں کریں گے، کورٹ کے سامنے نہیں کریں گے، رول آف لا آپ فالو ہی نہیں کریں گے، تو پھر مسائل ہوتے ہیں، پھر انارکی پھیلتی ہے جو آج ہم جس کو بھوگ رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کس طرح کہتے ہیں کہ رائٹ پرسن آن دا رائٹ پلیس، یہ اس کا بڑا خدشہ، اس کا وہ بڑا فقدان ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی یا پرائم منسٹر صاحب کی یہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ وہ ان پلیسز پہ یا ان منسٹریز پہ وہ لوگ لگائیں جن کا ریلیونٹ ایکسپیرینس یا ریلیونٹ ایٹ لیسٹ ایجوکیشن ہو، تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے اس کو چلا سکیں۔ اس کا فقدان کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، ابھی ریسنٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سمپل سا اس کا جواب ہے کہ پاکستان میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ہر شاخ پہ اردو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو پاکستان میں تو میرٹ کی تو دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی جاتی ہیں، اور من پسند لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو ابھی جس کی وہ اہلیت بھی نہیں رکھتے، اس کی وہ اہلیت بھی نہیں تو رکھتے، اس کو پھر وہ تو جب اس طرح کے بندے آپ بٹھائیں گے تو کیا آپ کی سیکیورٹی کی صورتحال ہوگی، اور کیا آپ کی کرکٹ بہتر ہوگی، اور کیا آپ کے باقی ادارے ٹھیک ہوں گے؟ جب آپ نے ایک بندے کو تھوپ دینا ہے قوم کے اوپر، تو پھر اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ تو پھر بھگتنا ہے، تو وہ ہم بھگت رہے ہیں، پوری قوم، عام معصوم لوگ بھی بھگت رہے ہیں، عام معصوم لوگ بھی بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں، ہو رہا ہے جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے انتہائی افسوسناک اور انتہائی تشویشناک ہے۔ ہمارے بہادر جوان وہاں پہ جو ہے اپنی وہ پوری سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو بازیاب کروایا جائے، اور دہشت گردوں کے چنگل سے اور ان آپریشن کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جوان تو وہ جو ہے وہ ہر فورم پہ جا کے، بارڈر پہ بھی جا کے، اور ملک کے اندر بھی جو ہے وہ جانیں قربان کر رہا ہے۔ تو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی حکمت عملی کا مظاہرہ کریں،
ٹھیک ہے، اور ہمارے صاحب طاقت جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ملک کے اندر رول آف لا کو پنپنے دیں اور ملک کے اندر ایسے لوگوں کو حکومت کرنے دیں جن کا حق بنتا ہے، اور میرٹ پہ وزارتیں خاص طور پر میرٹ پہ میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی فیڈرل منسٹر ہے، پروونشل منسٹر ہے یا منسٹر آف اسٹیٹ ہے، ہم تو بھائی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی ہمارے فوجی جوانوں کو کامیاب کرے، اور جو دشمن ہے جو اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیاب نہ کرے۔ تو ہماری تو یہ دعا ہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی اس ملک پہ رحم کرے۔ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کچھ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر کچھ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاک فوج اور عوام کے درمیان، جو کہ کامیاب نہیں ہوئی، اور ہماری فوج کی قربانیاں جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایک لازوال ہیں اور ابھی آگے بھی دے رہے ہیں، وہ دیتے بھی آئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب پاکستان ابھی بھی نازک موڑ سے تو گزر رہا ہے، ہمیشہ سے گزر رہا ہے، تو اس وقت عوام کو پاکستان افواج کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے بجائے کہ کسی پروپیگنڈا مہم کے پیچھے لگ کے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کریں؟ میں نے آپ کے پہلے کوشچن میں اس کا جواب دیا تھا کہ یہ جو ایک خاص طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہیں تو پاکستان ہے اور ہم نہیں ہیں تو پاکستان بھی نہیں ہے، وہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر امن ہو اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے۔ وہ پاکستان میں صرف ان کے لیڈر ہی قائد نہیں ہیں، بہت سارے لیڈر قائد رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس طرح ملک کے خلاف کمپین نہیں کی۔ وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں کوئی خامی ملے، ہم اس کو ہائی لائٹ کریں، اگر نہیں ملتی تو فیک نیوز کے ذریعے اور پروپیگنڈا کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھئی ان کے لیے پاکستان پہلے ہونا چاہیے، کوئی بھی حکومت کرے، اگر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے تو ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، لیکن جیسے جیسے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے یا پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے، اس خاص طبقے کو آگ لگی ہوئی ہے، یہ ان کو برداشت ہی نہیں ہو رہا، اور ان سے یہ چیز جو ہے وہ کیا نام ہے، یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف ہی جائے، اور ہم بتا سکیں جب بھائی خان صاحب اندر ہیں تو پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے۔ ان ایسے غداروں کو، میں تو ان کو غدار ہی کروں گا، ان بے شرم لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کی گھنونی حرکتیں جو کرتے ہیں پاکستان کے خلاف اور فیک نیوز کے ذریعے اور پھر دشمن کا اعلیٰ کار بنتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیکا ایکٹ ایسے جو سچویشن سے نپٹنے کے لیے لے کے آئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ سدھرنے والے ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا وہ بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ جی بالکل، سیاست میں ٹانگیں تو نہیں کھینچنے چاہیے کسی کی بھی، لیکن ہمارے عالمیہ رائے کہ ہماری پچھلے جتنے بھی دور ہیں ہمیشہ اپوزیشن نے حکومت کی ٹانگیں کھینچنی ہے، خواہ وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اور وہ کھینچتی آئی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، کبھی بھی اس طرح کی سچویشن نہیں ہوئی پاکستانی پیپلز پارٹی ملک کے خلاف یا ریاست کے سامنے انہوں نے خلاف رکھا ہے۔ سیاسی طور پر ایک دوسرے کے خلاف چالیں ضرور چلی گئی ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوا کہ آپ کے خلاف سیاسی چال کوئی چلی اور آپ نے پاکستان کا ہی نقصان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ماضی میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ پہلی نسل ہے، یہ گندی نسل ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف پراپر کمپین شروع کی ہے۔ جی ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایسی کمپین کا یا پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں، اور جو پرائورٹی ہے آپ کی وہ پاکستان ہونا چاہیے، آپ کی کسی بھی سیاسی جماعت سے بڑھ کر۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ۔